بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلی تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں تم سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جبکہ طلاق ہو چکی ہوگی، ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آئے گا۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بندھ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلامات، یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلامات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان کفرانہ الفاظ کیا بولتا ہے۔ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتابوں، نبیوں اور رسولوں میں سے کسی ایک کو نہ مانے یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کی توہین کرے، یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو تو بیوی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے سے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتی ہے۔ اگر میاں ایسا کرے تو وہ بھی غیر مذہب ہو جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان تو ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکاری کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں اور بیوی بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے کہ تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اس وقت میاں بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جا تم کو فارغ کر دیا، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کا طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے پر اس کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ طلاق لے، اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے، کہ اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے، یعنی حلالہ کے بعد نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہم کو کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی اپنی مشہور زمانہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ
अगर दो बंदे शरीयत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हों तो उनमें से एक ये बात कह दे कि मैं शरीयत को नहीं मानता, तो वो भी काफिर बन जाता है। ऐसे तो आजकल आम हो रहा है। प्यारे भाई बहनों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने आलमों फाजलों से पूछें, जनाब कलमाते कुफरिया क्या हैं। ऐसा न हो कि हम दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएं और हमको इल्म तक ना हो। इसलिए हमको ये इल्म हासिल करना जरूरी है कि कहीं हमारे से बातें करते करते ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो अल्फाज हमको दायरा इस्लाम से बाहर कर दें। इसी तरह अगर एक मर्द और औरत आपस में झगड़ते हैं तो वो गुस्से में एक दूसरे को तलाक दे चुके होते हैं, पर उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता और पहले की तरह जिंदगी बसर करते रहते हैं और हम बिस्तरी करते रहते हैं। तो इस हालत में हम बिस्तरी करना ज़ना के जुमरे में आता है। अगर बीवी अपने मियाँ की गैर मौजूदगी में तलाक की नीयत करके कहती है कि मैं अपने खावंद से तलाक ले ली है, तो तलाक होती है। अगर मियाँ ऐसा करे तो भी तलाक हो जाती है। ऐसे अल्फाज मियाँ बीवी को नहीं बोलने चाहिए। शरीयत हमें ये हुक्म देती है कि इंसान को हर वक्त इल्म हासिल करते रहना चाहिए। हमें ऐसे अल्फाज के मफहूम के बारे में भी इल्म होना चाहिए जो हम अपने मुंह से गुस्से से निकाल बैठते हैं। ये जो दौर गुजर रहा है इसमें तो हर बंदा ही जज्बात से काम ले रहा है। इसमें बर्दाश्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपने घर में बीवी मियाँ की बात बर्दाश्त कर ले और मियाँ बीवी की बात को सुकून और तसल्ली से सुन ले। वो गुस्से में आकर एक दूसरे को तलाक देते हैं। जब उनका गुस्सा कम होता है तो उनको समझ आती है कि मैंने क्या लफ्ज बोल दिए हैं। इस पर दोनों ही खामोशी से जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि इन दोनों को ही पता होता है कि हम दोनों की तलाक हो गई है, पर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते ताकि मुआशरे में कुछ इज्जत बाकी रह सके। हमारे मुआशरे में कुछ मियाँ बीवी ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने चंद साल पहले एक दूसरे को गुस्से में आकर तलाक दे दी। जब उनका गुस्सा कम हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों ही नेक और परहेजगार हैं, अगर किसी को पता चलेगा तो मुआशरे में हमारी नाक कट जाएगी, लोग हमें बदनाम कर देंगे, हमारी औलाद बिगड़ जाएगी। ये बात सोचकर वो दोनों दोबारा से इकट्ठे रहना शुरू करते हैं। इस बात का इल्म किसी को ना हो। ऐसी हालत पेश आती है तो मियाँ बीवी आपस में ज़िना कर रहे होते हैं। बेशक आजकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई पूरी हो चुकी है जो कि उन्होंने कुर्बे क़यामत के लिए फरमाई थी, यानी खावंद अपनी बीवियों और बीवियां अपने खावंदों से ज़िना कर रही हैं, क्योंकि लोगों को ये इल्म ही नहीं कि उनका निकाह है या टूट चुका है। निकाह के टूट जाने पर भी हम मुआशरे में बदनामी के मारे इकट्ठे रह रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आपस में सुलह इत्फाक से रहने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।